یہ ان دنوں کی بات ہے جب ضیاء جبیل پیرس میں معاشیات پڑھنے آیا تھا۔ خوبرو وجیح شخص جو جلد ہی کلاس میں موجود لڑکیوں کی دل کی دھڑکن بن گیا تھا۔ مشرقی مرد ویسے بھی مغربی عورتوں کی شروع سے کمزوری رہے ہیں، ایسے میں مارتھا جو کہ ایک عیسائی لڑکی تھی، وہ ضیاء جبیل پر بری طرح سے دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ اسے لیکچر کے دوران کلاس سے باہر غرض کے ہر جگہ پر جہاں وہ پایا جاتا تھا فرصت سے دیکھتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، ذہین تھی اور کلاس کی ٹاپر لڑکی تھی۔ اس کی ضیاء جبیل سے دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے پڑھائی متاثر ہونے لگی تھی۔ مارتھا کی بڑھتی ہوئی الفت ضیاء سے چھپی نہیں رہی تھی، وہ بھی اس کی انکہی محبت میں گرفتار ہونے لگا تھا۔ مارتھا کی اپنے لیے دیوانگی دیکھ کر وہ کبھی کبھی حیران ہوتا تھا اور بہت جلد دونوں کی یک طرفہ محبت اقرار کے بعد ایک رشتے میں بن گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 1 سال بعد دونوں نے شادی کر لی تھی۔ انہی دنوں ضیاء سے پوچھے بغیر گھر والوں نے اس کا رشتہ سیدہ خدیجہ سے کر دیا تھا۔ جب ضیاء نے گھر اپنی پسند اور شادی کا بتایا تو سید حویلی میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ اسے مارتھا کو طلاق دینے کا کہا گیا۔ اسے کہا گیا کہ ایک عیسائی لڑکی کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ وہ بزنس کی دنیا میں بہت آگے جانا چاہتا تھا اور بالآخر اس کا خاندان جیت گیا اور محبت ہار گئی۔ ضیاء جبیل نے مارتھا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب مارتھا نے یہ سنا تو وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے ضیاء کی بہت منتیں کی تھی کہ وہ اسے طلاق نہ دے، بھلے چھوڑ کر چلا جائے لیکن کبھی اسے طلاق نہ دے۔ ضیاء جبیل کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہو گئی تھی لیکن وہ اسے محبت نہیں دے پایا تھا جو مارتھا سے کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج بھی سیدہ خدیجہ یعنی بی جان سے غافل تھا۔ اس نے مارتھا کو طلاق نہیں دی تھی لیکن پھر اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھا تھا۔ اس نے مارتھا کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم جمع کروا دی تھی جو ان کے بیٹے یعنی جارڈن کی پرورش میں کام آتی۔ وہ وقت کے ساتھ مارتھا کو بھولا تھا یا نہیں لیکن مارتھا اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھول پائی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی جب تک زندہ رہی ضیاء جبیل سے وفا کرتے گزاری تھی۔ وہ اس کے دکھ میں گھل گھل کر دنیا سے چلی گئی تھی لیکن ضیاء کو نہیں بھول پائی تھی۔ جارڈن نے اپنی ماں کو پل پل مرتے دیکھا تھا اور اس چیز نے اسے سید جبیل خاندان سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حشام اس فون کال کے بعد بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اس کا نام لے کر خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی پیرس میں تو کیا کہیں بھی کسی سے بھی دشمنی نہیں تھی، پھر کون تھا وہ جس نے ماہی کو اغوا کر کے اسے ٹراپ کیا تھا۔ اسے اپنے سر میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد وہ اٹھا اور اس شخص کے دیے گئے پتے کی طرف گاڑی بڑھا دی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے ماہی کو نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو جنگلی انسان؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماہی چلا چلا کر پوچھ رہی تھی۔ وہ شخص کو پہچان گئی تھی جس نے پہلے ماسک پہنا تھا چہرے پر اور اب وہ اسے اتارے پرسکون سا ماہی کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ جارڈن تھا، ایک باکسر جو عام روٹین میں بھی کسی سے لڑتا تھا تو ہڈی پسلی توڑ کر ہی سکون لیتا تھا۔ ایلا نے اسے جنگلی نام کا خطاب دیا تھا جو کہ کافی حد تک درست بھی تھا۔ چلاؤ مت، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے بوائے فرینڈ سے ہے۔ جارڈن نے غصے سے جواب دیا تھا، میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ ماہی نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا تو پھر حشام جبیل بھائی ہے کیا تمہارا؟ جارڈن نے چھت پھاڑ کر کہکا لگایا تھا۔ اس کی بات سن کر ماہی کا چہرہ فک ہوا تھا۔ وہ حیرت سے گنگ اسے دیکھ رہی تھی۔ حشام سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ ماہی کو اس جنگلی انسان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کا نازک سا دل کانپ رہا تھا۔ پتہ چل جائے گا تمہیں۔ جارڈن اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ کچن میں آیا تھا، فریج سے جوس کی 2 بوتلیں نکالی تھیں اور انہیں لے کر واپس لاؤنج میں آیا تھا۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ دیر میں پہنچ جائے گا یہاں، وہ پرسکون سا بتا رہا تھا۔ ٹھنڈ میں بھی ماہی کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ جارڈن غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ وہ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ماہی کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے یقین ہے تم بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی کیونکہ تمہارا محبوب ادھر ہی آ رہا ہے۔
میری طرف مت آؤ، دور رہو، ماہی چلائی تھی۔ جارڈن پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے ماہی کے ہاتھ کھولے تھے اور اسے رسیوں کی قید سے آزاد کیا تھا۔ ماہی نے آزاد ہوتے ہی ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ جانور ہو تم، وہ چلائی تھی۔ جارڈن کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ جب سے ماہی کو یہاں لایا تھا اس نے ماہی سے کوئی بدتمیزی اور غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی اور نہ اسے مارا تھا۔ جارڈن نے مٹھیاں بھینچ کر خود پر ضبط کیا تھا۔ ماہی ایک مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی تھی۔ وہ جلدی سے واقعات و حادثات سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ جیسے جیسے اس کے دماغ سے غنودگی کا اثر ختم ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ پی لو۔ وہ جوس کی بوتل کرسی کے ساتھ والے میز پر رکھ کر واپس اپنی جگہ پر جا چکا تھا۔ مائی حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے رویے کو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس جگہ سے بھاگ نہیں سکتی تھی اور ایسی کوشش کر کے وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ غور سے جوس پیتے جارڈن کو دیکھ رہی تھی جس کے انداز میں ایک اطمینان البتہ آنکھوں میں گہری نفرت اور غصہ تھا۔ وہ ایسے شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہانی بچے، کیا تمہاری ماہی بچے سے بات ہوئی؟ وہ اب تک گھر نہیں آیا، فون بند جا رہا ہے اس کا۔ لوسی ماں پریشانی سی ہانم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نہیں لوسی ماں، میری کوئی بات نہیں ہوئی، ہانم نے جواب دیا تھا۔ لوسی ماں کی بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے میرا بچہ، کبھی بنا بتائے گھر سے اتنی دیر باہر نہیں رہتا۔ آپ پریشان نہ ہو لوسی، میں اس کا نمبر ملاتی ہوں، میٹنگ میں ہوگی، آ جائے گی۔ ہانم نے انہیں تسلی دی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے بچے، خدا سب ٹھیک کرے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ آرام کریں، جا کر میں کرتی ہوں کچھ۔ ہانم کی بات سن کر لوسی ماں چلی گئی تھی لیکن ہانم پریشانی سے ماہی کا نمبر ملا رہی تھی۔ شام جب جارڈن کے دیے گئے پتے پر پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا، ساحل سمندر کے قریب، جہاں گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی گھر کے باہر کھڑا کر کے اندر گیا تھا۔ گیٹ کھلا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، اسے اپنی نہیں ماہی کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا ساکت رہ گیا تھا۔ سامنے کرسی پر ماہی بیٹھی تھی اور صوفے پر جارڈن جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور اس کا رخ حشام کی طرف تھا۔ ویلکم مائی برادر، ویلکم۔ جارڈن ڈھٹائی سے ہنسا تھا۔ حشام اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج سے پہلے کبھی جارڈن سے نہیں ملا تھا، وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ حشام، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ جائیں یہاں سے۔ ماہی اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی، وہ بری طرح سے رو دی تھی۔ یقیناً تم مجھے نہیں جانتے ہوگے لیکن میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں، حشام جبیل، لیکن کوئی بات نہیں، آج تم مرنے سے پہلے سب جان جاؤ گے۔ جارڈن کی آنکھوں میں گہری صفاقی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ جارڈن کے اشارے پر حشام صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ جارڈن اس سے نفرت کیوں کرتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ میں ہوں جارڈن جبیل، ضیاء جبیل کا بیٹا، بدقسمتی سے تمہارا ستیلا بھائی۔ حشام کو لگا تھا جیسے گھر کی عمارت اس کے اوپر گر گئی ہو۔ وہ حیرت سے گنگ جارڈن کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں تو اپنے باپ سے پوچھ لو، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکرایا تھا، زخمی مسکراہٹ۔ جارڈن نے اپنے پاس صوفے پر رکھے بڑے سے ڈبے سے کچھ نکالا تھا اور پھر اسے حشام کی طرف پھینکا تھا۔ یہ دیکھو دیکھو سب۔ وہ مارتھا اور ضیاء کی تصویریں تھیں، کچھ شادی سے پہلے کی، کچھ بعد کی اور کچھ شادی کی۔ حشام پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا جسے وہ مشکل سے کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ یہ دیکھو، یہ نکاح نامہ کورٹ میرج کا۔ جانتے ہو میری ماں مارتھا ساری عمر تمہارے باپ کی بے وفائی کی وجہ سے روتی رہی۔ وہ گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ میں نے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ مجھے انتہا کی نفرت ہے تم سب سے، تمہارے خاندان سے۔ جب وہ محبت نبھا نہیں سکتا تھا تو کیوں میری ماں کو برباد کیا؟ آخر کیوں؟ وہ چلایا تھا۔ جارڈن کی آنکھوں میں نمی جبکہ لہجے میں اذیت تھی۔ اس کے چلانے سے ماہی ڈر گئی تھی، جبکہ حشام تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا اس کا باپ اس کی بی جان کو کیوں نظر انداز کرتا تھا۔ جتنی اذیت اس وقت جارڈن کے اندر پھیلی تھی اتنی ہی حشام کی رگوں میں بھی اتری تھی۔ اس نے اپنے بابا سائیں کی زندگی کا یہ رخ تو کبھی دیکھا نہیں تھا۔
تمہارے باپ نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھینی ہے، میرا واحد سہارا میری ماں، اور آج میں تمہیں مار کر اپنا بدلہ لوں گا ضیاء جبیل سے۔ بہت پیار کرتا ہے نا وہ تم سے، آج میں اس سے اس کی قیمتی چیز چھینوں گا۔ وہ بے رحم ہوا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے جارڈن، ماہی چلائی تھی۔ بہت پیار کرتے ہو تم دونوں ایک دوسرے سے نا؟ جارڈن نے ماہی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ شام نے ماہی کو دیکھا تھا اور پھر نظریں چرا گیا تھا۔ موت جس انسان کا انتظار کر رہی ہو تم اسے کیا مارو گے جارڈن؟ شام بولا تو اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ جارڈن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اور میں ماہی سے محبت نہیں کرتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسے جانے دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میرا خاندان تمہارا گناہگار ہے، ماہی کا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے اور میں مان لوں گا؟ جارڈن نے کہا لگایا تھا۔ بہت بار تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے، تم ماہی کے گھر بھی آتے جاتے رہے ہو، مجھے بے وقوف سمجھا ہے؟ غصہ انسان سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اگر تم غور کرتے تو جان لیتے۔ میں یہاں تم دونوں کی بکواس ہرگز نہیں سننے والا۔ تم تو مرو گے حشام جبیل، تم مرو گے تب ہی مجھے سکون ملے گا۔ اس نے پسٹل کا رخ حشام کی طرف کیا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، ماہی حشام کی طرف لپکی تھی۔ جارڈن نے ڈریگر پر انگلی رکھی تھی۔ نہیں جارڈن، تم ایسا نہیں کرو گے۔ ماہی رو دی تھی۔ وہ حشام کے آگے کھڑی تھی۔ ماہی کو حشام کے لیے تڑپتا دیکھ کر ایک بار پھر جارڈن کے اندر اذیت پھیلی تھی۔ موت تو برحق ہے ماہی، اگر اسی طرح لکھی ہے تو اسی طرح صحیح۔ حشام نے ماہی کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ پر کیا تھا اور خود چلتا جارڈن کے سامنے آیا تھا۔ اگر میری موت سے میرے باپ کا گناہ جو کہ انہوں نے مجبوری میں کیا مٹ جائے گا اور تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی، مارتھا ماں کی روح کو سکون مل جائے گا تو مار دو مجھے۔ حشام کا لہجہ حتمی تھا۔ جارڈن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ حشام نے اس کی ماں کو ماں کہا تھا۔ وہ رشتوں کو خود سے بڑھ کر عزت دینے والا شخص تھا۔ ایک پل کے لیے جارڈن کا دل بدلا تھا۔ دوسرے ہی پل اس نے پسٹل کو حشام کی پیشانی پر رکھا تھا۔ نہیں جارڈن، پلیز معاف کر دو۔ حشام کو کچھ مت کہنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ماہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں جانے دو۔ حشام کو کچھ مت کہو، حشام میری زندگی ہے، تم کہو تو میں تمہارے پاؤں پکڑ لیتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاؤں کی طرف جھکی تھی، اور کوئی اپنی محبت کے لیے یوں نہ رویا ہوگا۔ جارڈن اسے اپنے پاؤں کی طرف جھکتا دیکھ کر تڑپ کر پیچھے ہوا تھا۔ اسے روتی ہوئی ماہی میں مارتھا نظر آ رہی تھی۔ وہ جب بھی اپنے باپ کو مارنے کی بات کرتا تھا مارتھا ایسے ہی روتی تھی۔ وہ اسے کہتی تھی کہ نفرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، محبت کرنا سیکھو، لیکن سارے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی اسے محبت نہیں ملی تھی۔ جتنی محبت ماہی حشام سے کرتی تھی اتنی ہی مارتھا ضیاء سے کرتی تھی۔ ماہی تم رو مت، یہاں سے تمہیں محفوظ تمہارے گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ حشام نے پہلی بار اسے تم کہہ کر بلایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے مارنے کے بعد تم ماہی کو صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤ گے۔ حشام کے الفاظ پر ماہی تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں جارڈن، پلیز جانے دو ہمیں، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے۔ اور جارڈن کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ وہ حشام کو مار کر ایک اور مارتھا کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کبھی اپنی زندگی میں کمزور نہیں پڑا۔ مارتھا کے سامنے کمزور پڑتا تھا، اپنی ماں کے سامنے، اور آج پہلی بار وہ کسی اور عورت کے سامنے کمزور پڑا تھا۔ ماہی کے سامنے اس کے آنسو ماہی کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے تو ماہی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس نے اپنے دل کو کرلاتے ہوئے پایا تھا۔ جاؤ یہاں سے، وہ صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں یہاں اکیلے نہیں رہنا چاہیے جارڈن، تمہیں بابا سائیں سے ملنا چاہیے، حشام نے کہا تھا۔ ماہی نے کہا جاؤ یہاں سے، وہ چلایا تھا۔ چلیں حشام۔ ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس گھر سے نکل آئے تھے۔ سارے راستے وہ گاڑی میں روتی آئی تھی۔ حشام اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ماہی کو چپ کروائے۔ بے شک آج اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا اپنا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا، لیکن ماہین پلیز چپ ہو جائیں، مت روئیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میری وجہ سے سب ہوا۔ وہ معذرت کر رہا تھا۔ ماہی کو اس کا ماہین کہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو یقیناً وہ بہت خوش ہوتی، لیکن اس وقت وہ لوگ موت کے منہ سے آئے تھے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی حشام، میں تھک گئی ہوں خود سے لڑتے لڑتے۔
مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے۔ وہ رو دی تھی۔ حشام کو بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ نازک سی ماہین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گھر والے ماہی کے لیے کبھی نہ مانتے، اور اگر مان بھی جاتے تو اس کا حال مارتھا جیسا ہوتا، اور وہ ماہی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، خاص کر اب جب بی جان نے اس کا رشتہ سارا سے پکا کر دیا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ حشام نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے اپنے سر کو سہلایا تھا۔ ایسا کچھ ہوا تو نہیں نا؟ پلیز آپ رونا بند کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، حشام نے مشکل سے کہا تھا۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور پھر رونا بند کر دیا تھا۔ گاڑی میں اب خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے اچھا لگا جان کر کہ میرا ایک بھائی بھی ہے، کاش وہ بھی مجھے قبول کر لے۔ حشام نے پہلی بار ماہی کے سامنے اپنے دل کی کوئی بات کی تھی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں حشام، کیوں؟ ماہی کو ایک بار پھر سے رونا آیا تھا۔ دنیا کا ہر انسان اچھا ہوتا ہے ماہین، بس فرق یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کی اچھائی نظر نہیں آتی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ماہی بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ ہم کب سے پریشان ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی ماہی گھر میں داخل ہوئی تھی ایلا اس پر بگڑی تھی۔ لاؤنج میں حلیمہ بھی، لوسی ماں، ایلا اور ہانم پریشانی سے اس کے انتظار میں تھیں۔ میں حشام کے ساتھ تھی، ماہی نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجن کا شکار ہو گئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن بتا دینا چاہیے تھا نا، ہم سب اتنا پریشان ہو گئے تھے، ہانم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لیے موبائل بند تھا۔ مجھے نیند آئی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، ماہی سپاٹ لہجے میں کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ سب اسے حیرت سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے ماہی بچہ ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گیا ہے۔ لوسی ماں کے کہنے پر ایلا اور ہانم اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ آج کی صبح پیرس کی سب سے حسین ترین صبح تھی، خاص طور پر ہانم کے لیے۔ آج وہ اپنے روحان سے ملنے والی تھی۔ آج ان کی شادی کی پہلی اینیورسری تھی۔ وہ صبح 6-7 بجے کی فلائٹ سے پیرس پہنچنے والا تھا اور ہانم اس کا استقبال کرنے والی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت سی جگہ پر جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہوتا تھا روحان کا ویلکم کرنا تھا۔ سفید برف سے بچھی قالین پر گول میز کے گرد 2 خوبصورت کرسیاں رکھے، برف کے قالین پر سرخ گلاب بچھائے اس نے اس جگہ کو طلسماتی بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی سرخ و سفید رنگ کی میکسی پہنے ہوئے تھی، سفید رنگ کا اونی کوٹ جس سے اس کا نازک وجود چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک گڑیا لگ رہی تھی، سر پر خوبصورتی سے حجاب کیا گیا تھا، اسے حسین اس کی خوبصورتی اور مسکراہٹ بنا رہی تھی۔ وہ آج خوش تھی، انتہا کی خوشی، اسے ہر چیز مسکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر چائے اور ناشتے کا سامان رکھا تھا۔ روحان نے سیدھا ایئرپورٹ سے یہاں آنا تھا، وہ دونوں ناشتہ ایک ساتھ کرنے والے تھے۔ احساس محبت کا میری ذات پہ رکھ دو، تم ایسا کرو ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو، معلوم ہے دھڑکن کا تقاضا بھی ہے لیکن یہ بات کسی خاص ملاقات پہ رکھ دو، یوں پیار سے ملنا بھی مناسب نہیں لگتا، یہ خواب کا قصہ ہے اسے رات پہ رکھ دو، اظہار ضروری ہے تو پھر کہہ دو زبان سے، یہ دل کی کہانی ہے روایات پہ رکھ دو، یہ پیار کی خوشبو میں نیا رنگ بھرے گا، یہ پیار کی خوشبو میں نیا رنگ بھرے گا، ایک پھول اٹھا کر میرے جذبات پہ رکھ دو، ہر وقت تمہارے ہی تصور میں رہوں میں، جادو سا کوئی میرے خیالات پہ رکھ دو، ایک میں کہ میرے شہر میں بارش نہیں ہوتی، ایک میں کہ میرے شہر میں بارش نہیں ہوتی، ایک تم کے ملاقات کو برسات پہ رکھ دو، مانوں گی سحر تب ہی کہ جب بات بنے گی، مانوں گی سحر تب ہی کہ جب بات بنے گی، اس بار میری جیت میری مات پہ رکھ دو۔ اس نے خوبصورت الفاظ کو میز پر رکھی خوبصورت سی نوٹ پیڈ پر لکھا تھا جس پر اس نے آج کا دن، تاریخ اور وقت لکھا تھا۔ یہاں کہیں کہیں پر اسے لوگ نظر آ رہے تھے جو یقیناً کپل تھے اور ناشتے کی غرض سے آئے تھے۔ یہ ایک اوپن ریسٹورنٹ تھا جسے آئس ریسٹورنٹ کا نام دیا گیا تھا، وجہ یہاں کی سفیدی تھی۔ ایک طرف تو پل بنا تھا اور دوسرا یہاں پر ہر چیز کرسٹل کے برتنوں میں پیش کی جاتی تھی۔ ہانم نے اپنا میز سب سے الگ اور دور بک کروایا تھا۔
حانم نے موبائل میں وقت دیکھا تھا 8 بج چکے تھے، وہ پہنچنے والا تھا۔ حانم نے اپنے دل کو بہت تیزی سے دھڑکتے پایا تھا۔ گڈ مارننگ مسز حانم روحان، وہی سحر انگیز آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ حانم کو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور پلٹ کر دیکھا تھا۔ یقیناً وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی حانم کی نظر روحان کے چہرے پر پڑی تھی، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے خود کو پیرس کی برف میں دفن ہوتا محسوس کیا تھا۔